السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق ملک میں بڑے پیمانے پر سیاسی ہلچل اور کرپٹ حکمرانوں کو ہٹانے کی خبریں سر فہرست۔ محکمہ صحت سندھ کے حوالے سے عدالت کا بڑا فیصلہ۔ محکمہ صحت سندھ میں ہائی کورٹ کے حکم پر ہونے والی ترقیوں میں بھی مالی کرپشن کا انکشاف۔ کرپشن کے سنگین الزامات میں ملوث ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی کی دوبارہ سیکریٹری صحت بنائے جانے کی افواہیں۔ نیب سندھ متحرک محکمہ صحت سندھ کے کرپٹ گزیٹڈ اور نان گزیٹڈ افسران ہوشیار۔ آغا سراج درانی کی موت پر سوشل میڈیا پر منفی تبصرے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ بانیان پاکستان میں شامل پہلے وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کی 74ویں برسی 16 اکتوبر 1951 میں قائد ملت لیاقت علی خان کو لیاقت باغ راولپنڈی کے جلسہ عام میں شہید کر دیا گیا، جن کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ شہید وطن حکیم محمد سعید کی 17 اکتوبر 1958 کو یوم شہادت۔ آج 27ویں برسی کے موقع پر میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے ہی ان کا جسد خاکی سول اسپتال کراچی میں پہنچا تو میرے ذرائع نے مجھے اس کی اطلاع دے دی، اور سب سے پہلے خصوصی ضمیمہ روزنامہ جرأت کراچی کا شائع ہوا۔ شہید وطن حکیم محمد سعید پاکستانی قوم کا قیمتی اثاثہ، وہ طبیب قوم اور پاکستان میں تعلیم و صحت کے لیے ہمدرد اسکول سے ہمدرد یونیورسٹی تک پاکستان کی یہ وہ واحد نجی جامعہ ہے جہاں سے سعودی عرب کے طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے MBBS اور BDS کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ میں نان گزیٹڈ ملازمین کی ترقیوں کا عمل سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے 90 روز کی معینہ مدت میں اس لیے تاحال مکمل نہیں ہو سکا کہ محکمہ صحت کے کرپٹ افسران نے عدالت عالیہ کی رعایت کو غنیمت جاننے کے بجائے 3 دہائیوں سے زائد ترقیوں سے محروم مظلوم ملازمین کا نام سینیارٹی لسٹ میں اس وقت تک شامل نہیں کیا جب تک مالی طور پر ان مرے ملازمین سے حسب منشا کچھ نہ کچھ رشوت وصول نہیں کر لی، جس کا LDN کے پاس ایک تازہ ترین ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ تاریخ پر جن 48 ملازمین کی فہرست جمع کرائی گئی ہے، پہلے اس فہرست کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ عکس ملاحظہ فرمایا، محکمہ صحت سندھ کے مذکورہ نوٹیفیکیشن سے قبل مرحلہ وار جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق 6 افراد ایسے ہیں ذرائع کے مطابق جن میں سے 2 ریٹائر ملازمین سے معقول زر کی وصولی کے ساتھ
بغیر نوٹیفیکیشن کے براہ راست مذکورہ نوٹیفیکیشن میں ان دو امیدواروں کا نام بھی شامل کیا گیا ہے اور فہرست میں 45 نمبر سے 48 نمبر تک کے ملازمین سے تو بہت ہی تگڑا مال وصول کیا گیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جیسے جیسے ترقی کے مذکورہ عدالتی عمل میں بظاہر سمندر کے کنارے کھڑے محکمہ صحت کے نوسرباز ملازمین لہریں نہیں نوٹ گن رہے ہیں۔ یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جنہیں دنیا اور آخرت کے عذاب کی اور نہیں خراب موت کی فکر یاد ہے۔ جبکہ سندھ ہائی کورٹ میرپور خاص بینچ نے عمر کوٹ میں ڈاکٹر کی تعیناتی نہ ہونے تک ڈی ایچ او کو مریضوں کے معائنے کا بڑا حکم صادر کر دیا ہے۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر عدالت عالیہ کے تاریخ ساز فیصلے کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ ایل ڈی این کے بیورو چیف سندھ غلام محمد میمن نے محکمہ صحت سندھ میں دوبارہ ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی کی بحیثیت سیکریٹری صحت تقرری کی خبروں پر اپنی خصوصی رپورٹ کے ذریعے اپنے اس پروگرام کی وساطت سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور چیف سیکریٹری سندھ کو یاد دلایا ہے کہ 2021 میں جب ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی انڈر ٹرانسفر تھے، اس کے باوجود مستقیم ہاشمانی سیکشن آفیسر کو PM2 سیکشن کا خلاف قانون اضافی چارج دے کر 16 گریڈ کی سینیارٹی کی نامکمل فہرست جو صوبائی سینیارٹی لسٹ سرکولیٹ کی گئی اور 9 آبجیکشن طلب کیے گئے اور نہیں حتمی فہرست کو سرکولیٹ کیا گیا۔ اس کانفیڈینشیل نامکمل اسسٹنٹس کی فہرست کو DPC کے سامنے رکھ کر DG ہیلتھ آفس کے ریجنل کیڈر کی 7 سپرنٹینڈنٹس کی 17 گریڈ کی اسامیوں پر سینئر امیدواروں کو نظر انداز کر کے 21 اسسٹنٹ DG ہیلتھ کو سب ریجنل کیڈر کے سینئر اسسٹنٹس کا حق مار کر زر کے زور پر محکمہ صحت کے مشہور بروکر محمد عارف پڑھیار، جن کو ڈسپنسر سے آفس سپرنٹینڈنٹ گریڈ 17 ماہر قانون مستقیم ہاشمانی نے 2015 میں ایڈجسٹ کیا تھا، ڈاکٹر کاظم جتوئی نے بیک ڈیٹ میں نوٹیفائی کیا۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ شکایت پر چیف سیکریٹری سندھ کی جانب سے 2 بار سیکریٹری صحت کو قانون کے مطابق اس صورتحال کو کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن تاحال سیکریٹری صحت نے نہ کیس کو سننا ضروری جانا، فیصلہ تو دور کی بات ہے۔ ایسے ظالم افسر کا دوبارہ صحت کا سیکریٹری بنانے کا مطلب لوٹے پوٹے محکمہ صحت کو تو پھر صرف قبر کھودنا ہی باقی رہ جائے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ کے بانی پروفیسر IH بھٹی آج رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروگرام کے اختتام سے قبل اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی موت پر سوشل میڈیا پر جو کچھ دیکھا گیا، اس کا مطلب حالات بہت بدل چکے۔ پہلے دنیا کسی خراب سے خراب تر بری سی بری شخصیت کی موت پر بھی تمام چیزوں کو فراموش کر کے اس کی مغفرت کی دعا کرتی تھی۔ اب برداشت ختم۔ ہر کرپٹ ظالم اور ملک لوٹنے والے کو اپنی موت سے قبل دنیا کے اس رد عمل سے سبق لے لینا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔